بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کے ایسے کلمات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی اللہ پاک کے اس ناموں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کی دعا کو فوراً قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ وہ نام یہ ہیں: یا وہاب، یا کریم، یا رحمان۔ آج کا یہ وظیفہ ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے ہے جو الگ گھر چاہتے ہیں، وہ چاہے جوائنٹ فیملی سے الگ ہونا چاہتے ہوں یا میری بہنیں سسرال سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد آپ کا انشاءاللہ ذاتی گھر ہوگا اور آپ پھر کسی کے بھی محتاج نہیں رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں، یا آپ اگر اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے مولا کائنات ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ یا اللہ اکبر لکھ دیجئے۔ پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی دے دی جائے گی، اور جب آپ بھائی اور بہنیں اس وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک ہی دن میں ایسا معجزہ ہوگا کہ سسرال کے گھر سے بھی میری بہنوں کو علیحدگی حاصل ہو جائے گی، جوائنٹ فیملی سے بھی علیحدگی حاصل ہو جائے گی، آپ کا اپنا ذاتی گھر ہوگا، اور میرا بھائی بھی انشاءاللہ ذاتی گھر کا مالک بن جائے گا۔ اب آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ مقرور ٹائم کے علاوہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو تنہائی میں ادا کریں گے تو آپ کو پھر زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، پاک صاف ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے ایک تالا اور 2 چابیاں لے کر آپ نے رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر میری بہنیں سسرال کے گھر سے علیحدگی چاہتی ہیں یا میرا بھائی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن گمان کو باندھ لیجئے اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے ذہن و گمان کو باندھ کر آپ نے سب سے پہلے 4 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ صلاۃ الحاجت کے آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ بھیجنا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے: یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یا وہاب کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی پیارا نام اور پڑھنا ہے: یا کریم، یا کریم، یا کریم۔
یا کریم کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 21 مرتبہ ہی یا رحمان کو پڑھ لینا ہے۔ یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان۔ اللہ رب العالمین کے ان تینوں ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 101 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا ایک چھوٹا سا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور جو آپ کے سامنے ایک تالا اور 2 چابیاں پڑی ہوں گی اس پر پھر آپ نے وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ 21 مرتبہ ہی یا وہاب پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہی یا کریم پڑھنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ ہی یا رحمان کو پھر دوبارہ وظیفے کو ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ 21 مرتبہ ہی تالے پر اور چابی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے علیحدہ تالے پر پھونک مارنی ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے علیحدہ چابی پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے ایک چابی کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور دوسری چابی کو نکال کر آپ نے مٹی میں دفنا دینا ہے۔ وہ مٹی جہاں پر آپ نے اس چابی کو دفنانا ہے وہ مٹی پاک ہونی چاہیے، ناپاک مٹی میں آپ نے اس چابی کو نہیں دبانا، اور پھر آپ نے تالے کو اس گھر میں جا کر باندھ دینا ہے جس گھر سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے۔ وہ جہاں آپ نے اس تالے کو باندھنا ہے وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ آپ نے تالے کو لٹکا کر کسی چیز میں باندھ دینا ہے اس گھر سے جس گھر سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے، اور چابی آپ نے نکال کر پھر وہاں جا کر آپ نے دفنا دینی ہے جہاں پر آپ نے پہلی چابی کو دفنایا ہوگا۔ یہاں پر یہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس ایک ہی دن کے عمل کو کرنے کے بعد آپ کو 21 دن میں علیحدگی حاصل ہو جائے گی۔ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جب آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اس سارے عمل کو ادا کر لیا تو پھر آپ نے دوبارہ آ کر جائے نماز پر اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ سب معاملات سنتے ہوئے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول منظور فرما لیں گے۔ آپ نے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں میری مدد فرما، میں بہت گنہگار ہوں، میری توبہ کو قبول منظور فرما۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول منظور فرما لیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔